بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بچوں کی ایک بہت ہی اہم جو ڈیولپمنٹل بیماری ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، یہ ہے آٹزم۔ یہ بڑے ہی مطلب کہ ماں باپ آتے ہیں بیچارے پریشان، اور ان کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے بھی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب ایک تو جن کے بچے بیمار ہیں ان کو بھی، پلس عام ڈاکٹرز کو، جو میڈیکل جو سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ پہچان سکے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ کئی دفعہ وہ بیچارے مریض ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں لے کے، ان کو پتہ نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ آٹزم جو ہے اس میں یہ ایک پیدائشی مسئلہ ہے بچوں میں۔ تو اس میں تین چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں، تین جو اہم چیزیں۔ نمبر ایک، جو ان کی لینگویج، یعنی بچے کی بول چال زبان یہ متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کا جو معاشرتی رویہ جس کو کہتے ہیں سوشل انٹریکشن، سوشل بیہیویئر، دوسری یہ چیز اس کی متاثر ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اس میں جو جو ہوتا ہے وہ اس کا عام جنرل رویہ، کہ جی یہ چیزیں جو اس کا بیہیویئر یہ متاثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم لینگویج کہتے ہیں کہ جی ایک تو وہ بولنا شاید دیر سے شروع کرے، اس کے بعد اس کی جو اسپیچ ڈیولپمنٹ لیٹ ہوتی ہے، ڈیلیڈ ہوتی ہے۔ عام طور پہ بچہ جو چھوٹی عمر میں جو عام دوسرے بہن بھائی ہیں ان کی نسبت اس کا زیادہ دیر سے بولنا شروع ہوگا۔ پھر اس کا جو لفظ ہیں ان کو صحیح استعمال نہیں کر پائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ جی جیسے دو تین لفظ بول کے ایک فقرہ بنانا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے گا، جب دیر سے وہ شروع کرے گا۔ اسی طرح جو اس کی کنورسیشن ہوتے ہیں نا کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیا کھا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیسے، ایک جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کی صحیح نہیں ہوگی، کم ہوگی، یا وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح پھر وہ ایک ہی لفظ کو بار بار وہ جو بولتا رہے گا بار بار۔ پھر ایک ہم کہتے ہیں کہ ایکوللی ہے، یعنی جو میں کہوں کیا کر رہے ہو وہ بھی آگے سے کہہ رہے گا کیا کر رہے ہو، تو یہ بھی وہ جو بات آپ کہیں گے وہی آگے سے کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم اس میں ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ جو جو ایک نان وربل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے کہ جی آنکھوں سے کیا آپ کہتے ہیں، یہ اس کی نہیں ہوگی۔ اور آپ ہوتا ہے نا کہ بولے بغیر بھی ایک باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جب کوئی وہ اس کی یہ بہت ہی نہیں ہوگی، جب بہت ہی کم ہوگی۔ اسی طرح اس کا جو سمجھے گا نہیں صحیح باتوں کو، جیسے فکرے کو سمجھے گا نہیں صحیح طریقے سے، تو اس میں کوگنیشن جو اس کی یہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بچے جیسے ہوتا ہے نا گیم میں حصہ لینا، بات کرنا، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان سے انٹریکٹ، یہ مجھے دے دو، یہ لے لو، اس میں کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جو نا ایک بچہ جو اس میں ایک امیجنیشن ہوتی ہے، اس میں ایک فینٹیسی ہوتی ہے، جیسے بچہ جو نا دیکھتا کہ گڑیا ہے یا یہ کھلونا ہے، یہ جو اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، وہ اس کو کوئی اس کا نہیں ہوگا، وہ نہ ہی اس میں کوئی کریٹیوٹی ہوگی، جیسے ایک ہوتا ہے نا اس کو ایسے کر لے، اس کو ایسے رکھیں، اس کو ایسے کر، وہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں جو ایک امیجنیشن ہوگی۔ تو یہ اس کی جو اس میں ڈسٹرب ہوگا۔ اب دوسری چیز اس میں ہے کہ جی نارملٹی آف سوشل ڈیولپمنٹ، مطلب کہ بچہ دیکھو نا جی اس کے ایک گرم جوشی کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، یا اس کا وہ اس میں نہیں ہوگا۔ وہ اس میں جو نا بس وہ ایسی آوازاری ہوگا۔ اگر ماں باپ اس سے پیار کریں گے، یا اس سے ہوتا ہے نا کہ کریں کو کچھ نہیں، اس سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گا کہ نہ مجھے نہ ہی پکڑو، مجھے نہ ہی پیار کرو، میرے سے نہ کوئی اس کو کرے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بچہ نا کھیلنا، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا، بھائی کے ساتھ یا کزن ہے یا کوئی اور ہے، کوئی دلچسپی نہیں، بس اپنی ایک تنہائی الگ تھلگی اپنی وہ جو گیم کرے گا۔ اسی طرح وہ آنکھیں نہیں ملائے گا کسی سے، آنکھیں چرائے گا، آنکھوں سے ہوتا ہے نا آنکھیں ملا کے بات چات ادھر کرنا، پوچھنا جانا، ایک وارم ریلیشننگ وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے جو ایسا ہوگا جیسے جاندار چیزوں یا بے جان چیزوں سے ایک جیسا اس کا رویہ ہوگا۔ جو نا بچے ہے بھاگ کے دوڑ کے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، امی ہے یا کزن ہے یا چاچو ہے یا یہ ہے یا بھائی ہے، کوئی نہیں اس کا، جیسے کوئی کھلونا رکھ دو یا ایک اس کا
تو یہ ایک بڑا ہی اہم اس کا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ اس کا بہت ڈسٹرب ہوگا، نظر آئے گا کہ یار یہ کیسے بچے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کی جو ایک اور چیز اس میں جو اس کی جو دلچسپیاں ہیں، اس کا رویہ اور دلچسپیاں وہ نہیں ہوں گی، کام کا یہ وہ رویہ اس کا ہمیں سرد موری کا رویہ ہوگا، ایک ہی طرح کے وہ کام کرتا جائے گا بار بار بار۔ اسی طرح جو وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے گا، مطلب چڑچڑاپن ہوگا، ادھر ادھر وہ مطلب کہ دوسروں کو شاید کوئی اس کا رویہ ہوگا کہ جی دوسروں کو پسند آئے، کمار یا توڑ یا ادھر پھینکنا جو اس طرح کرنا۔ اسی طرح وہ اگر کھانا ہے تو ایک جیسا ہی کھانا، بس یہی مجھے دے دیں، بس یہی میں نے کھانا ہے، بس ایک ہی طرح۔ اس طرح کپڑے ہیں وہ بھی ایک طرح کا ہی کوشش کرے گا کپڑے پہنے۔ اسی طرح ایک گیم بار 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 وہی گیم کرتا جائے گا، کیونکہ اس کی جو کریٹیوٹی اور امیجینیشن نہیں ہے تو وہ ایک ہی گیم کو وہ سیکھ لی، وہ وہی کرتا رہے گا۔ رویہ اس کا جو بہت ہی آڈ سا رویہ ہوگا، اور اس میں وہ ایک جو مطلب فرق کیا، اگر تالی مارے جا رہا ہے، یا ہاتھ ایسے ہلے جا رہا ہے، یا اسی طرح جا رہا ہے، یا اسے گول گول چکر لگائے جا رہا ہے، تو ایک ہی جو کام وہ بار بار کرے گا۔ کئی دفعہ ہم اس کو نا اوبسیشن لگتا کہ اس کو اوبسیشن تو نہیں ہے، وہ اوبسیشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی کام کو بار بار اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے رویے میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خوف ڈرنا شروع کر دے گا، یا ایک دم غصے میں وہ کچھ کر دے گا، تو یہ ہے۔ کئی دفعہ پھر وہ اسی ڈر خوف رویے کی وجہ سے اس کا یورین وغیرہ نکل جائے گا، یا کہیں بھی وہ پیشاب کر دے گا۔ کئی دفعہ ایسے بچوں کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، جو دماغی دورے، ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ ایسے بچے یہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے اس کو انٹلیکچولی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، تو یہ ان بچوں میں تو یہ ہوتے ہیں کہ آٹسٹک بیہیویئر جس کو کہتے ہیں آٹزم، تو یہ ایک بڑا ہی مسئلہ ہے۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اب مین چیز ان بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ان کی جو یہ چیزیں جو 3 ایریاز میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اس کو بہتر کیا جائے۔ اس کے لیے اسپیشل اسکول ہوتے ہیں، اسپیشل ٹیچرز ہوتے ہیں، اسپیشل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں جو ان کو ان چیزوں میں اس طرف لاتے ہیں اور بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا جو ایب نارمل بیہیویئر ہوتے ہیں، رویے جو ہیں، جیسے وہ توڑ پھوڑ کرنے لگ جائے، گالی گلوچ کرنے لگ جائے، یا کوئی ایک ہی طرح کے جو کام بار بار کرتا ہے، تو اس ایب نارمل بیہیویئر کو ہم نارملائز کرنا ہے، اور نارمل اسٹریم میں اس کو لانے کے لیے وہ بھی اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل ٹریننگ طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کو سوشل بنانا ہوتا ہے، کیونکہ سوشل نہیں ہوتا، وہ ملنا جلنا جو اس لیے یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہو، یا سوشل ڈیولپمنٹ اسکیمز بنائی جاتی ہیں، تو یہ اس میں ہونا چاہیے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں بیچارے بڑے دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے جو بڑا ضروری ہے، وہ بار بار پوچھیں گے جی کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کریں، کیونکہ ان کی خواہش واضح ہوتی ہے کہ نارمل بچوں کی طرح ہو جائیں، جیسے ہمارے دوسرے بچے ہیں، جیسے کزن ہیں یا ہو، تو ان کو لوگ ری ایشورنس بہت ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو کہیں جی محنت کریں اس کے اوپر، اور یہ اس کے یہ سارے ایریاز جو ہم نے بتایا کہ ایریا آف ڈیفیشنسیز ہیں، ان کے اوپر محنت کریں گے تو بچے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے ساتھ رویہ جو بہت اچھا، اور کیونکہ وہ بار بار پوچھتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور پیار محبت کا رویہ ہونا، چڑنا نہیں چاہیے، ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کر دیں۔ پھر ایک اور میں کہتا ہوں کہ جو جینیٹک کاؤنسلنگ ہو، یہ کن فیملیز میں زیادہ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں بڑے اس کے ہم نے ایک اور بھی ویڈیوز کی ہیں کچھ، وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ اس کے پرابلمس مسائل ہوتے ہیں جس وجوہات سے ہوتے ہیں، ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے، تو جینیٹک کاؤنسلنگ جو یہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بڑا پیرنٹس کے لیے دکھ اور ایک مصیبت ہی سمجھیں، لیکن اس کے لیے ان کو ہمت اور حوصلے سے کریں گے تو بچے بہت بہتر ہو جاتے ہیں، ان پہ محنت کریں ان کے اوپر۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں بھی آپ جو اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہاں آپ اگر پڑھی لکھی ماں ہے تو وہاں جائیں، وہ ان سے کوچنگ لیں، ان سے ٹیوشن لیں، اور ان کو دیکھیں گھر میں، مطلب کہ ان کو اسپیشل جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کے ساتھ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ان کو انگیج کریں، اور انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں بچے۔